ظہیر الدین بابر شہنشاہ ہندوستان نے اپنے سرداروں کی ضیافت کی اور وہ کھانا کھا رہے تھے کہ سرداروں کو محسوس ہوا کہ گوشت جو ہے پوری طرح گلا نہیں ہے، تو انہوں نے گوشت کھانے کی بجائے اپنے کھانے والے برتنوں میں اس کو ایک طرف کر کے تو باقی چیزیں کھانا شروع کر دیں، مثلا چاول، روٹی یا جو کچھ بھی تھا یا شوربے کے ساتھ جو نے کھانا شروع کر دیا۔ بابر یہ نوٹ کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر پیچھے ایک نوجوان پہ پڑی کہ اس نے بوٹی نکالی اور اس کے بعد اپنی میان میں سے تلوار نکالی اور اس بوٹی کے بائٹ سائز ٹکڑے کیے اور کھا گیا۔ ظہیر الدین بابر نے فوری طور پر اپنے خادم سے کہا کہ ہمایوں کو بلاؤ۔ تو اس کا بیٹا ہمایوں آیا تو اس نے کہا میرے بعد تم نے اس ملک کی سلطنت سنبھالنی ہے، اور وہ جو پیچھے نوجوان دیکھ رہے ہو جو تلوار سے کاٹ کاٹ کے گوشت کھا رہا ہے، اس سے ہمیشہ خبردار رہنا، یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بابر کا دور گزر گیا، ہمایوں بادشاہ بن گیا اور اسی نوجوان نے دلی پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ ہمایوں کو ملک سے فرار ہونا پڑا۔ جب فرار ہو رہا تھا تو رستے میں دریا آیا، اور دریا پہ یہ شش و پنج میں تھا کہ تب اس کی وہاں کشتیاں وغیرہ کوئی نہیں تھیں، یعنی ایسا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے جو پانی کی مشک لے کے جا رہا ہے۔ اس نے اس کو بلایا اور کہا کہ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ تو اس نے اپنا کچھ حسب نسب بھی بتایا، تو ظاہر ہے اس کی وہ رویا میں تھا تو محبت بھی کرتا تھا۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی مشق سے پانی نکالتا ہوں، خالی کر کے ہوا بھرتا ہوں، آپ اس پہ بیٹھ جانا اور ساتھ میں تیرتا ہوا چلوں گا اور آپ کو دوسرے کنارے تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے اس کا نام اور اس کے گاؤں وغیرہ کا پتہ لے لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ وہاں سے وہ فرار ہو کر ایران پہنچا، اور ایران چونکہ اس کے ننیال تھے تو وہاں جا کے تو وہ ان سرداروں سے ملا، تو انہوں نے ان کو ایران کا جو بادشاہ تھا اس سے ملنے کا انتظام کرایا۔ تو چند سال لگے، لیکن ہمایوں کی مدد کے لیے اس نے ایک لشکر تیار کرنا شروع کر دیا، اور ادھر ہندوستان میں کچھ عرصے کے بعد، چند سال کے بعد، شیر شاہ سوری فوت ہو گیا۔ اس کا بیٹا برسر اقتدار آیا، تو ہمایوں وہی شاید 30 یا 35 یا اتنی ہی فوج تھی، وہ لے کر واپس اس نے آ کے انڈیا پہ اٹیک کیا اور تخت دہلی دوبارہ حاصل کر لیا۔ میاں نواز شریف، جب مشرف نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تو میاں نواز شریف سے مطالبہ کیا گیا کہ استعفیٰ دے دو۔ میاں نواز شریف اڑ گئے، استعفیٰ نہیں دیا، لیکن حکومت تو خیر مشرف صاحب نے لے لی، جیسے بھی وہ لے سکتے تھے، لیکن نواز شریف اڑ گئے، نتیجتاً ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ اگر میاں نواز شریف چاہتے تو ایمیکیبلی استعفیٰ دے کے مشرف صاحب کے رستے سے ہٹ جاتے اور اپنی جان بچا لیتے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ جمالی صاحب کی طرح بیٹھ کے بزنس کرتے اور اپنی زندگی آرام سے گزار لیتے۔ لہذا جو لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بزدل آدمی تھے، وہ غلطی پہ ہیں۔ بزدل وہ ہرگز نہیں تھے۔ ہاں، ان کی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ اس طرح کی ہوتی ہے، ہمایوں والی بالکل، کہ اگر آپ میدان جنگ میں ہار چکے ہیں تو فوری طور پہ میدان جنگ سے کسی طریقے سے نکل جائیں تاکہ مکمل آپ سمیش نہ ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر آپ دوبارہ ری گین کریں
اپنی طاقت اکٹھی کریں اور دوبارہ سے جو ہے نا وہ اپنی طاقت حاصل کریں۔ انہوں نے پہلی دفعہ بھی یہی کیا تھا اور دوسری دفعہ بھی یہی کیا ہے کہ جنرل باجوہ کو انہوں نے گھیر گھار کے جس طریقے سے بھی ان کی ایکسٹینشن کے اوپر ووٹنگ کے سلسلے میں یہ وہ کر کے تو وعدے وعید لے کے تو ان کی ایکسٹینشن دلا دی۔ تو وعدہ تو یہ تھا کہ پنجاب کی حکومت دلائی جائے گی، تو وہ عمران خان اڑ گئے اور بزدار کو نہیں ہٹایا تو وہ حکومت تو نہیں، مطلب وعدہ پورا نہیں ہو سکا۔ لیکن وعدے کا کچھ حصہ بیل پورا ہوا، بعد میں حمزہ کو دی گئی وغیرہ، لیکن وہ سنبھال نہیں سکے، یا سمجھیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو باجوہ صاحب سے اختلاف رکھتے تھے اور انہوں نے پورا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیا۔ بہرحال اب شنید یہی ہے کہ میاں صاحب 15 ستمبر کے بعد واپس جائیں گے، تو لہذا وہ بزدلی والا تانا تو نہیں بنتا۔ ہاں اگر کوئی بادشاہ لڑ رہا ہو اور کچھ سردار اسی طرح سے آ جاتا ہے، گھیرے میں آ جاتا ہے اور وہ راہ فرار اختیار کر لیتا ہے، تو اس کو بادشاہ کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ بادشاہ کے لیے، بادشاہ کے نیچے سرداروں کے لیے ضابطے مختلف ہوتے ہیں۔ بادشاہ کی یا وزیر اعظم یا وٹس ایور، اصل میں تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں، یہ خول جو ہے نا اچھا چڑھایا ہوا ہے مطلب کہ جمہوریت کا، ہوتے تو بادشاہ ہی ہیں بیسیکلی۔ اگر یقین نہیں آتا تو ان کے آپ دیکھ لیا کریں کہ کیا بادشاہوں سے کم مطلب ہے کہ کبھی انہوں نے کوئی کام کیا ہو تو بتائیں، کیونکہ فیصلہ وہی کرتے ہیں، باقی سارے تو ہاتھ باندھ کے تو مطلب ہے کہ وہ پیچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ پہلو تو جو تانا دیتے ہیں نا وہ تو بالکل غلط ہے۔ ہاں ان کا ایک جو کمزور پہلو ہے وہ پہلو ہے پیسے کو دیکھ کر اپنے آپ کو نہ سنبھال سکنا، وہ ان کا انتہائی کمزور پہلو ہے۔ اس کی نسبت عمران خان کا وہ پہلو طاقتور ہے، البتہ وہ شاید اتنی ذہانت نہیں رکھتے جتنے میاں نواز شریف رکھتے ہیں کہ جنگ کس طریقے سے لڑنی ہے۔ تو ابھی شاید 15 ستمبر کے بعد شاید واپس چلے جائیں، اور اگر حالات کچھ ان کو لگا کہ بالکل ہی وہاں کچھ ارادہ اور ہے، جو کہ بہت ساروں کو لگ رہا ہے، جس طرح سے نگران وزیر اعظم ان کا خیال تھا پیپلز پارٹی کا اور ان کا مسلم لیگ کا کہ ہم اپنی مرضی سے بنائیں گے، لیکن جو نگران وزیر اعظم صاحب آئے ہیں وہ بالکل ہی مختلف طرز کے آ گئے ہیں۔ تو اگر تو اس طرح کا ماحول ہوا تو پھر نہیں جائیں گے، تو اگر ہوا تو وہ چلے جائیں گے، اور جائیں گے تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ خاصی تھرتلی مچے گی۔ تو یا تو پھر دونوں ہی جو ہیں عمران خان اور نواز شریف رنگ سے باہر ہوں گے، یا پھر دونوں ہی رنگ کے اندر ہوں گے اور ریسلنگ ہو رہی ہوگی۔